وہ ایک چیز کیا ہے جس جیسی دوسری کوئی چیز نہیں؟ وہ دو کیا ہے جن کا تیسرا نہیں؟ وہ تین کیا ہے جن کے ساتھ چوتھا نہیں؟ وہ چار کیا ہیں جن کے ساتھ پانچواں کوئی نہیں؟ وہ پانچ کیا ہیں جن کے ساتھ چھٹا نہیں؟ وہ چھ کیا ہیں جن کے ساتھ ساتواں نہیں؟ وہ سات کیا ہیں جن کے ساتھ آٹھواں نہیں؟ وہ آٹھ کیا ہیں جن کے ساتھ نواں نہیں؟ وہ نو کیا ہیں جن کے ساتھ دسواں نہیں؟ وہ دس کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی خلوت میں خوش، اپنی فکر میں مستغرق اور ذکر میں مانوس تھا کہ ناگہاں مجھے غیب سے آواز آئی کہ اے بایزید، سمعان کے بت خانہ میں آؤ اور ان کی عید میں لباس رہبان پہن کر حاضر ہو کر شامل ہو جاؤ۔ میں نے یہ بات سن کر کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس خیال سے۔ پھر جب رات ہوئی تو حاطف نے میرے خواب میں اسی بات کا پھر اعادہ کیا۔ تب میں اس جواب کے حاطف سے مرعوب ہو کر خواب سے فوراً خوف زدہ ہو کر چونک پڑا۔ اس کے بعد پھر مجھے ظاہری طور پر آواز آئی کہ اے بایزید، تجھ پر اس میں کوئی گناہ نہیں، تو اس سے مت ڈر، تو میرے نزدیک اولیاء اور اخیار میں سے ہے۔ تو رہبان کا لباس پہن لے اور گلے میں زنار ڈال لے، اور تجھ پر کوئی گناہ نہیں، اس سے انکار مت کر۔ بایزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تب میں جلدی سے اٹھا اور حکم کی تعمیل کی اور رہبان کا لباس پہنا اور سمعان کے بت خانہ میں جا کر ان میں شامل ہو گیا۔ پھر جس وقت ان کا بڑا رہبان حاضر ہوا اور وہ سب جمع ہوئے تو اس کی بات سننے کے لیے چپ ہو گئے، مگر یہ بڑا رہبان بول نہیں سکتا تھا، گویا منہ میں لگام دے دی گئی ہے۔ تب دوسرے رہبانوں نے کہا کہ اے رہبان، یہ کیا بات ہے کہ تو کچھ گفتگو نہیں کرتے تاکہ تمہاری بات سے ہدایت پا کر تیرے علم کی پیروی کریں؟ رہبان نے کہا کہ مجھے کسی شخص نے گفتگو کرنے سے نہیں روکا کہ میں بات نہ کروں، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی شخص غلام محمد تمہارے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ تمہارے دین کی امتحان لینے کو آیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہمیں دکھلائیے وہ کون ہے تاکہ ہم اس کی اس وقت قتل کر ڈالیں۔ رہبان نے کہا کہ نہیں، اسے قتل مت کرو، لیکن دلیل اور حجت سے اسے مارو۔ انہوں نے کہا کہ جیسا آپ چاہیں ویسا کریں۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ ان کا بڑا رہبان کھڑا ہوا اور آواز دی، اے شخص، اے محمد کے غلام، تم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے کہ تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم دیکھیں۔ تب بایزید اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور زبان سے تسبیح اور تقدیس اور تمہید الہی جاری تھی۔ تب رہبان نے کہا کہ اے محمدی، میں آپ سے کچھ مسائل پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ان کے جواب آپ نے دے دیے تو ہم تیرے تابع ہو جائیں گے، اگر تم جواب دینے سے عاجز ہو گئے تو ہم تجھے قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت نے فرمایا منظور ہے، معقول و منقول سے جو چاہو پوچھ لو، میں جواب دوں گا۔ چنانچہ رہبان نے سوالات شروع کیے اور پوچھنے لگا، بتاؤ وہ ایک چیز کیا ہے جس جیسی دوسری کوئی چیز نہیں؟ وہ دو کیا ہے جن کا تیسرا نہیں؟ وہ تین کیا ہے جن کے ساتھ چوتھا نہیں؟ وہ چار کیا ہیں جن کے ساتھ پانچواں کوئی نہیں؟ وہ پانچ کیا ہیں جن کے ساتھ چھٹا نہیں؟ وہ چھ کیا ہیں جن کے ساتھ ساتواں نہیں؟ وہ سات کیا ہیں جن کے ساتھ آٹھواں نہیں؟ وہ آٹھ کیا ہیں جن کے ساتھ نواں نہیں؟ وہ نو کیا ہیں جن کے ساتھ دسواں نہیں؟ وہ دس کیا ہے جو کامل ہے؟ اور گیارہ کیا ہے اور بارہ کیا ہے؟ 13 کیا ہے اور 14 کیا ہے جو اللہ سے باتیں کرتی ہیں؟ اور بتلاؤ کہ ایک قوم نے جھوٹ بولا اور وہ جنت میں داخل ہو گئی، اور ایک قوم نے سچ بولا اور وہ دوزخ میں ڈالی گئی۔ یہ سن کر حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے جواب دیا، جو سوال کیا تم نے کہ وہ ایک کیا ہے جس جیسا دوسرا نہیں، بس وہ اللہ تعالی عزوجل ہے، اور جو دو ہیں تیسرا ان کے ساتھ نہیں، وہ رات اور دن ہیں بموجب قول اللہ تعالی کے، اور جو تین ہے چوتھا ان کے ساتھ نہیں، وہ عرش ہے، کرسی اور قلم ہے، اور جو چار ہیں پانچواں ان کے ساتھ نہیں، وہ چار کتابیں ہیں، توریت اور زبور، انجیل اور قرآن پاک، اور جو پانچ ہیں چھٹا ان کے ساتھ نہیں، وہ پانچ فرض ہیں، نماز پنچ وقتہ جو نماز مسلمان مردوں عورتوں پر فرض ہے، اور چھ ہے ساتواں ان کے ساتھ نہیں، وہ 6 دن ہیں جن کے بابت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو 7 ہیں آٹھواں ان کے ساتھ نہیں،
وہ 7 آسمان ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو 8 ہیں 9 ان کے ساتھ نہیں، وہ عرش عظیم کے اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو 9 ہیں 10واں ان کے ساتھ نہیں، وہ 9 آدمیوں کا گروہ ہے جنہوں نے زمین پر فساد کیا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، اور جو 10 کاملہ کا سوال ہے وہ 10 فرائض ہیں جو مکہ معظمہ میں حاجیوں پر واجب ہے جبکہ وہ حرم میں ہو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو 11 ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور جو 12 ہیں مہینے سال کے ہیں، اور جو 13 ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب ہیں جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو تمہارا سوال ہے کہ وہ قوم کون ہے جس نے جھوٹ بولا اور بہشت میں داخل ہوئی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ قوم جس نے سچ بولا اور دوزخ میں ڈالی گئی وہ یہود اور نصارہ ہیں۔